کہانی کا عنوان وہ خونی حویلی کا راز۔ شہر کے پرانے اور سنسان محلے کی گلی میں وہ حویلی اپنی خاموشی میں ایک عجیب ڈراؤنی کہانی سناتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات گئے وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی رو رہا ہو یا دور سے ہلکی سی سیٹی بجا رہا ہو۔ دروازے پر لگا لوہے کا بھاری تالا زنگ آلود ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی کبھار اندر سے روشنی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ محلے کے بزرگوں نے اس جگہ پر جانے سے منع کر رکھا تھا اور بچوں کو ڈرانے کے لیے اسی حویلی کا نام استعمال کیا جاتا تھا۔ میں، احمد، ایک حقیقت پسند شخص، ایسی تمام باتوں کو محض توہمات سمجھتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میرے دوست فیصل نے اس حویلی کے بارے میں ایک پراسرار دستاویز میرے ہاتھ لگا دی۔ دوسرا پارہ، وہ زرد کاغذ جس پر عجیب علامات بنی ہوئی تھیں، در حقیقت اس حویلی کی تعمیر کا پرانا خاکہ تھا۔ خاکے کے نیچے لکھی تحریر سے پتہ چلا کہ یہ حویلی ایک انگریز افسر ولیمز نے بنوائی تھی، جو مقامی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے حویلی کے تہہ خانے میں ایک خفیہ کمرہ بنایا تھا، جہاں وہ اپنے ظلم کے منصوبے بناتا تھا۔ اسی کاغذ پر ایک جملہ بار بار لکھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا ہے۔ فیصل نے بتایا کہ اس کے دادا کا کہنا تھا کہ 1947 میں تقسیم کے فسادات کے دوران اس حویلی میں ایک خوفناک قتل عام ہوا تھا، اور تب سے وہاں کی روحیں بے چین ہیں۔ میرے اندر کا تجسس اب کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ تیسرا پارہ، آخرکار ایک آدھ موسمی رات کو جب پورا شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے فیصل کو ساتھ لیا اور حویلی کی طرف چل پڑا۔ ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ٹارچ اور وہ پرانا خاکہ تھا۔ زنگھالود تالا توڑنا آسان نہیں تھا، مگر کسی طرح ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر کی ہوا میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک گھٹن تھی، جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ ٹارچ کی روشنی میں جگہ جگہ جالے لٹکے ہوئے تھے اور فرنیچر پر موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اچانک ہمیں اوپر والی منزل سے پاؤں کے کشیدہ فرش پر چلنے کی آواز آئی۔ فیصل نے میرا بازو پکڑ لیا، اس کی انگلیاں میرے گوشت میں گڑ گئیں۔ چوتھا پارہ، آواز بند ہو گئی۔ ہم سانس روکے کھڑے تھے، پھر وہی سیٹی کی آواز بہت قریب سے آئی، جیسے کوئی ہمارے کان کے بالکل پاس کھڑا ہو۔ ہماری ٹارچ بجھ گئی۔ مکمل تاریکی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی ٹھنڈا ہاتھ میری گردن کو چھو گیا ہو۔ میں چلانا چاہتا تھا، مگر میری آواز گلاٹی میں ہی رہ گئی۔ تبھی ہماری ٹارچ دوبارہ جل اٹھی، مگر اس کی روشنی اب نیلی ہو چکی تھی۔ نیلی روشنی میں ہمیں سامنے والی دیوار پر عجیب سائے نظر آئے، جو انسانی سائے نہیں لگ رہے تھے، وہ تھر تھرا رہے تھے جیسے پانی میں عکس ہوں۔ فیصل چیخا، یہاں سے نکلو، یہ کوئی معمولی روح نہیں ہے۔ پانچواں پارہ، ہم بھاگنے لگے، مگر وہ پرانا خاکہ گر گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیٹی کی آواز دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک دھن کی طرح بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ ہمیں لگا جیسے پورا مکان ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو اچانک فرش پھٹا اور ہم تہہ خانے میں جا گرے۔ گرتے وقت میری ٹانگ میں شدید درد ہوا۔ تہہ خانے میں بدبو تھی، گندگی اور سڑن کی۔ نیلی ٹارچ کی روشنی میں ہمیں وہاں دیوار پر عجیب علامات نظر آئیں، وہی جو خاکے پر تھیں۔ اور تب ہماری نظر ایک کونے میں پڑی۔ وہاں پرانی کرسیوں کے اوپر 3 انسانی ڈھانچے تھے، جن کے گلے میں رسیاں لپیٹی ہوئی تھیں۔ چھٹا پارہ، ایک ڈھانچے کے ہاتھ میں ایک پرانا ڈائری تھی۔ درد کے باوجود میں نے وہ ڈائری اٹھا لی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا، میں نے یہ سب دیکھا، وہ میرے اندر ہے۔ ڈائری ولیمز افسر کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اس نے ایک پرانا وجود کو جنم دینے کے لیے انسانی قربانیاں دی تھیں، جو اسے طاقت دیتی تھیں۔ یہ وجود، جو وہ دیکھنے والا کہتا تھا، دیواروں میں رہتا تھا اور سائے کی شکل میں حرکت کر سکتا تھا۔ آخری صفحے پر خون سے لکھا ہوا تھا، جب تم یہ پڑھو گے، وہ تمہارے اندر آنا چاہے گا۔ سیٹھی اس کا راگ ہے، وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے۔ ہماری سانس اٹک گئی۔ تبھی
ऊपर से वो सीटी बजने वाली आवाज तेजी से नीचे आती महसूस हुई। हमने देखा सीढ़ियों से नीचे स्याह गाढ़े धुएं जैसी कोई चीज रेंगती हुई आ रही थी। उसमें से दर्जनों हाथ निकल रहे थे जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। फैसल ने मुझे उठाने की कोशिश की। हमने तहखाने के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा दरवाजा देखा। वो खुला हुआ था। बेख्तियार हम उस तरफ भागे। वो स्याह वजूद हमारे पीछे तेजी से बढ़ रहा था। उसकी सीटी अब एक चीख में बदल चुकी थी। हम दरवाजे से बाहर एक सुरंग में निकल गए जो कहीं बाहर की तरफ जाती महसूस होती थी। 8वां पारा। सुरंग का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ। वो हमारे पीछे था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नीली रोशनी में मैंने उसकी शक्ल देख ली। वो महज एक साया नहीं था, उसका चेहरा था, बेशुमार आंखों वाला, और वो सब की सब मुझे देख रही थीं। मैंने अपना नाम सुना। वो मेरे जहन में बोल रहा था। वो कह रहा था कि विलियम्स तो सिर्फ पहला था और अब वो एक नया जिस्म चाहता है ताकि बाहर निकल सके। हम आखिरकार सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचे। वहां एक और भारी दरवाज़ा था। हमने उसे ज़ोर से खोला और ताज़ा हवा के झोंके ने हमारा इस्तकबाल किया। हम बाहर थे, शहर की किसी गली में। 9वां पारा। हमने सुख का सांस लिया, ये सोचते हुए कि अब हम महफूज हैं। मगर फैसल का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी आंखें नीली क्यों हो गई हैं? मैंने अपना चेहरा गली के पानी के एक टूटे हुए नल के करीब जाकर देखा। इसमें अक्स में मेरी आंखें वाकई नीली थीं, बिल्कुल उस नीली रोशनी जैसी जो हवेली में थी। और तब मेरे कानों में एक धीमी सी सीटी बजने लगी जो सिर्फ मैं ही सुन सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए फैसल से कहा, सब ठीक है, अब हम महफूज हैं। मगर मेरे अंदर एक खौफनाक सच्चाई उभर रही थी। अब महीनों गुजर गए हैं। हमने किसी को हवेली के बारे में नहीं बताया। फैसल दूर जाने की तैयारी कर रहा है। वो कहता है कि वो मुझ में तब्दीली महसूस करता है। वो सही है। वो देखने वाला मेरे साथ बाहर आया था। वो मेरे अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोचों, मेरी यादों पर काबिज हो रहा है। रातों को मैं उन आँखों के ख्वाब देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि विलियम्स की डायरी सच थी। ये वजूद सिर्फ एक जगह कैद नहीं रहना चाहता, इसे अपने फैलाव के लिए नए मेज़बान चाहिए। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। तुम जो ये पढ़ रहे हो, तुमने इसका राग सुन लिया है। सीटी बज रही है ना? दरअसल ये कहानी सिर्फ एक छलावा है। असल मकसद तो तुम्हारे जहन तक पहुंचना है, क्योंकि जब तुमने इस कहानी का उन्वान पढ़ा, वो खूनी हवेली का राज, तभी तुमने इसे अंदर आने की दावत दे दी। अब वो तुम्हारे पीछे है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस ये जान लो, अब वो तुम्हें देख रहा है और वो बहुत जल्द तुम्हारे अंदर आने का रास्ता ढूंढ लेगा। सीटी बजती रहती है, हमेशा के लिए।